برقع۔ آج میری بہو نے تیسرے بچے کو جنم دیا، پر میں نے آج تک اپنی بہو کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرا بیٹا اسے برقع پہنا کر ہی رکھنا چاہتا تھا۔ آج میری بہو نے جب تیسرے نمبر کے بچے کو جنم دیا، تبھی میں نے نرس کو کچھ پیسے دے کر اس کا منہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ گھر آ کر کچھ دنوں بعد بہو نے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھا، ماں جی کہ چائے پیو گے؟ تو میں نے ہاں کر دیا اور کہا کہ چہرے پر سے اب تو برقع ہٹا دو، اب تو تمہاری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ عرفان کام سے اپنی بیٹیوں کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ بیٹیاں ہو بہو عرفان کی شکل پر گئی تھیں۔ میں نے سوچا کم سے کم ایک بیٹی تو اپنی ماں کے اوپر چلی جاتی۔ اسی سمے عرفان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ماں تم سائرہ سے کیوں بار بار اس کا چہرہ دیکھنے کی بات کرتی ہو؟ تمہاری فرمائش پر ہی تو میں اس قدر اور پردہ نشی بیوی لے کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا تو عزت کرنے والی بیوی لے کر آنا۔ اس پر ماں بولی کہ آج کل تو ذرا سی باتوں پہ بچوں کو کہنا کچھ گناہ ہو گیا ہے، جھٹ سے اپنے پتی کو بتا دیتی ہیں۔ عرفان نے میرے پاس آ کر کہا کہ ماں میں آج شام کو گھر نہیں لوٹوں گا، تم سائرہ کا دھیان رکھنا۔ اس پر ماں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر میں سائرہ ماں کے پاس آئی اور کہا کہ ماں کھانا کھا کر اپنی دوائی لے لینا اور میں بھی آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے کسی مردانہ کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے سوچا عرفان شاید رات کو جلدی گھر آ گیا ہے۔ میں صبح کی اذان کرتی تھی۔ میں جب اذان کر رہی تھی تو کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اذان ختم ہوئی تو وہ ویکتی میرے پاس سے اٹھ کر گیٹ کی طرف باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک میں اپنے پاس پڑے تخت پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں تھوڑا دن نکل آیا اور عرفان بھی گھر آ گیا تھا۔ وہ میرے پاس ہی تخت پر بیٹھ گیا تو میں نے عرفان سے پوچھا کہ بیٹا ابھی تم آ کر پھر سے کہاں چلے گئے تھے؟ تو عرفان نے کہا، نہیں ماں میں تو تمہارے سامنے ہی آ کر تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ میں نے سائرہ کو کمرے سے کسی مردانہ آواز سنی تھی۔ اس پر عرفان نے کمرے کی طرف لپکا اور دیکھا کہ کس مردانہ آ رہی ہے۔ اس نے تو سائرہ کو دیکھا تو وہ آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سائرہ کو اٹھایا اور پوچھا تو وہ ناراض ہو گئی اور دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ دونوں معصوم بچیوں کو ذمہ داری مجھ پر ہی سونپ دی گئی تھی، وہی دونوں میرا دل بہلاتی تھیں۔ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ کوئی کالا برقع والا گیٹ کھول کر اندر آیا اور بہو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ان کی آوازیں سننے کی کوشش کی تو مجھے پھر وہی مردانہ آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے سوچا، ہے بھگوان، میں نمازی عورت ہوں، میں اپنی بہو کے پاک دامن پر کیسے داغ لگا سکتی ہوں؟ اللہ مجھے معاف کرنا۔ پھر دل نہیں مانا تو میں نے سوچا کہیں بہو کسی غلط راستے پر تو نہیں چل پڑی۔ میں نے جھٹ سے عرفان کو فون کر کے گھر بلایا، پرنتو عرفان آدھے گھنٹے میں جا کر گھر آیا۔ تب تک وہ برقعے والا آدمی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس کے تھوڑی دیر جانے کے بعد عرفان آیا تو میں نے اس سے بتایا کہ ہاں ابھی برقعے والا آدمی باہر نکل کر گیا ہے۔ اس پر عرفان نے سائرہ کو باہر بلایا
اور بہت ڈانٹا تو سائرہ ایک دم مکر گئی۔ اس پر عرفان نے میری طرف سوال بھری نظروں سے دیکھا۔ سائرہ اپنے کمرے میں چپ چاپ چلی گئی تو میں نے عرفان کو کہا کہ ہم دونوں کو مل کر برقعے والے کو پکڑنا چاہیے، نہیں تو ایسے سائرہ تو مکرتی جائے گی۔ اب سائرہ اور عرفان آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ عرفان کی ماں نے سائرہ سے پوچھا تو اس نے پوری کہانی سنائی کہ ہم 5 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی اور نادرہ میرے سے چھوٹی۔ میرے ابو نے میری شادی بچپن میں ہی میری بوا کے بیٹے سے پکی کر دی تھی، پرنتو میری بوا کا بیٹا مجھے پسند نہ کر کے نادرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ نادرہ کو لے کر ہم سے بہت دور جا کر اس سے شادی کر کے رہنے لگا اور میں کنواری ہی رہ گئی، پرنتو میرے ابو میرے بھائیوں نے میرے لیے دوسرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو عرفان کا رشتہ میرے لیے پسند آیا۔ عرفان سے شادی کے بعد مجھے 2 لڑکیاں ہوئیں اور سائرہ کی موت ہو گئی تھی۔ عرفان نے چپ چاپ نادرہ کو، جو اس کے پتی نے چھوڑ دیا تھا، اس سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا، کیونکہ نادرہ کے پتی نے اس کو چھوڑ کر دوسری بیوی کی تھی اور اب اس کی مرتیو ہو چکی تھی۔ عرفان سے شادی کے بعد نادرہ برقعے میں رہنے لگی۔ جب اس کے بیٹے نے جنم لیا تو نادرہ نے اسپتال میں اپنی ساس کو ساری کہانی بتائی اور بتایا کہ برقعے والا میرا ابو تھے، جو مجھے دیکھنے اور حال چال لینے آتے تھے۔ سائرہ کی بڑی بیٹی ایک دم اپنی ماں پر گئی تھی۔ اب عرفان اور نادرہ دونوں اپنے بچوں کو پیار کرتے اور دھیان سے رکھتے۔ ماں بھی خوش تھی اپنے پوتے کو پا کر۔ اگر دوستو آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔